اور کچھ لوگ جو نبی کریم خلفائے راشدین کے پیروکار ہیں، جن کے سامنے نبی کریم کی زندگی موجود ہے، کہ آپ مسجد میں امامت کرا رہے ہیں تو ایوان اقتدار میں حاکم بنے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ خلفائے راشدین مصلی پہ امامت کراتے ہیں، لیکن وقت میں حکمرانی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے علماء نے نہیں بس یہ دین کی تبلیغ کرو جی، آگے کچھ کرنا ہی جو ہے نا وہ جائے۔ کیوں بھائی کیوں جائز نہیں؟ یہ جو نظام ہے نا جمہوریت کا، بات بڑی عجیب سی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے اہل علم پہ کہ کہاں ہم چلے گئے ہیں، کہاں سو گئے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیا اسلام صرف دین عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں یہ ادھر نہیں سوچنا جمہوریت ہے، کفر ہے۔ کیوں کفر ہے بھائی؟ یہ مغرب کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اللہ عقل دے، ہوش دے۔ یہ مان لیا کہ انگلستان امریکہ میں زیادہ عیسائی آباد ہیں، وہاں کی جمہوریت کو آپ عیسائی کہہ سکتے ہیں، غیر مسلم ہے، کفر کی جمہوریت ہے، ٹھیک ہے بھائی بات مان۔ اسرائیل میں زیادہ یہودی آباد ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہودی جمہوریت ہے، کفر کی جمہوریت۔ ہندوستان میں زیادہ ہندو آباد ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی جمہوریت ہندو ہے۔ اور پاکستان جس کی آبادی میں 98% مسلمان ہیں، اس کو کفر کی جمہوریت کہنا کوئی بات عقل میں آنے والی ہے؟ یار اللہ سے ڈرو، قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دو گے ان چیزوں کا؟ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ 1.5 انچ کی جو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، ہر ایک نے ادارہ بنایا ہوا، تنظیم بنائی ہوئی ہے، بس جی میں اسی کے ساتھ اس سے آگے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں نہیں جی نہیں ہم نے تو کسی تنظیم کے ساتھ ملنا ہی نہیں۔ قرآن کی تعلیم یہی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے سارے ایک مٹھی کی طرح مل کے جو ہے وہ چلو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ان آیات پہ کس نے عمل کرنا؟ ایک ہو کے چلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اگر آج پاکستان کے دینی لوگ اکٹھے ہو جائیں، کوئی لا دین کسی اسمبلی میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ راستے تو ہم نے خود ان کو دیے ہوئے، اور راستہ برا نہیں ہے۔ ہمارے طرز عمل نے، ہماری سوچ نے، ہماری فکر نے ہمیں جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں پھینک دیا ہے، ورنہ ہمارے اسلام شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ مغربی پاکستان میں مولانا راغب احسن نے، بنگلہ دیش جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، پھر قریب آ رہے، اللہ کرے کہ دونوں قریب آ جائیں، انہوں نے بھی اس میں حصہ جو ہے وہ ادا کیا۔ جب پاکستان بنا، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی سوچ اہل توحید کو دی، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی سوچ اور فکر کو اجاگر کیا۔ آج سینیٹر علامہ ساجد میر، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، انہوں نے صحیح سوچ کو اجاگر کیا۔ پورے پاکستان کے لوگ، سندھ کے رہنے والے ہوں، پنجاب کے رہنے والے ہوں، بلوچستان کے رہنے والے ہوں، کے پی کے رہنے والے ہوں، آزاد کشمیر کے رہنے والے ہوں، یا پھر اپنا علاقہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے رہنے والے، سب کو ایک لڑی میں پرویا ہوا، صرف ایک ہے۔ بلکہ اس وقت جو عالمیہ قضیہ چل رہا ہے فلسطین کا، مختلف جماعتوں نے اپنے اپنے پروگرام کیے اپنے اپنے نام پہ، لیکن ہمارے اکابرین اسلام کی جو سوچ تھی نا ایک ہونے کی، اس سوچ کے تحت اسلام آباد میں قومی فلسطین کنونشن کا انعقاد کیا۔ تمام مسالک، تمام جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور دشمن کو ایک پیغام دیا۔ یہاں کراچی شاہراہ قائدین چند دن پہلے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، میزبانی
آپ کے اکابرین نے کی، آپ کے بزرگوں نے کی، لیکن اس میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی تھے، اور قوم کو ایک فکر دی، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ وہ پاکستان جو اللہ نے نعمت عظمیٰ کی صورت میں ہمیں دیا، اس کے لوگ آپس میں اکٹھے ہوں، صرف عبادات تک محدود نہ رہیں۔ جس کو اللہ نے عقل شعور دی ہے، بصیرت سے نوازا ہے، وہ عقل و شعور اپنی بصیرت کو صرف اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے نہیں بلکہ قوم کی، ملت کی بہتری اور بھلائی کے لیے بروئے کار لائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہیں یہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اسے قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بات ختم کر رہا ہوں، جو اسلام کو اپنائیں گے، اللہ نے جس آیت کی مبارکہ کی پہلے آغاز میں تلاوت کی گئی تھی، اس کے آخر میں فرمایا اوفو بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس وقت وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج اس وعدے کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں اسلام کے نفاذ کے لیے۔ اسلام کے نفاذ کا طریقہ کیا ہے؟ اجتماعی طور پہ چلو کچھ مشکلات ہوں گی، لیکن میں یا آپ میں سے کوئی اپنی ذات پہ اگر اسلام نافذ کرے تو ایمانداری سے بتاؤ تو اس کے لیے مشکل ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ اپنے گھر بار اہل و عیال پہ اسلام نافذ کرے کوئی پابندی ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اپنے خاندان میں، قبیلے میں، برادری میں اس سوچ اور فکر کو اپنائیں۔ جب سوچ اور فکر بڑھتی چلی جائے گی تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ شاید اللہ نے جو نعمت عظمیٰ ہمیں عطا کی ہے اور اس کے جو حقیقی مقاصد ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں ہونے دیا۔ شرک یہ ظلم ہے نا، سب سے بڑا ظلم۔ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں ہونے دیا۔ اولئک لہم الامن، عرش والا رب اعلان کرتا ہے کہ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے بڑے دنیا میں آج چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، کیونکہ ہماری منزل یہ نہیں، ہماری منزل تو بہت آگے ہے، بڑی عرفہ ہے، بڑی اعلیٰ ہے، ہماری منزل جنت کی ہے۔ جب اس قرآن پہ ایمان لائیں گے، قرآن کے نفاذ کو یقینی بنائیں گے، اللہ کی نعمت قدر کریں گے، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اللہ آخرت میں بھی امن کی گارنٹی دیتا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، متقین لوگ امن کی جگہ پہ ہوں گے، جنتوں میں اور بہتے ہوئے چشموں میں۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں وہ نعمتوں کی قدر کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ شکر کیا ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ کی محبت اور پیار سے لبریز نظر آئے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کی یہ تعریف کی کہ انسان ہر لمحے اللہ کی محبت اور پیار کا مظہر نظر آئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، اور اس کی زبان پہ ہر لمحے خوشی ہو، غمی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، اللہ کی حمد و ثنا جاری
رہے اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ ہر لمحے اللہ کے ہر حکم پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آئیں. تو یہ ایک شکر ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ قرآن بھی ہے, یہ حدیث بھی ہے, جس نے ہمیں توحید کا راستہ دکھایا, اتباع رسالت کا راستہ دکھایا, جس نے سمجھایا. پیشانی اللہ نے دی ہے, کس کے سامنے جھکانی ہے؟ اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جاؤ. حجر کے سامنے جھکنے سے, شجر کے سامنے جھکنے سے, قبر کے سامنے جھکنے سے بچ جاؤ گے, ورنہ ہر جگہ ٹکرے مارتے ہوئے ہی نظر آؤ گے. اس قرآن پہ عمل کرو, اللہ کی توحید کو اپناؤ, نبی کی پیروی کرنے والے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مرکز کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. اللہ یہ چھوٹی سی جگہ, پہلے میں ایک وقت آیا تھا کھلی جگہ تھی, ساتھی ابھی تک, اللہ تو اس کو اور زیادہ اسی کو عریض بنا دے, اللہ اسے آباد کر دے. اللہ علاقے کے لوگوں کے دل و دماغ میں اس مرکز کی محبت اور پیار ڈال دے. اللہ یہاں انہیں آنے بار بار اور اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما.